وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج اس درس میں اور کل دونوں دن بإذن اللہ تعالی زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. انشاءاللہ آج کے اس درس میں زکوٰۃ کی شرعی حیثیت، اس کی حکمتیں اور فوائد اور کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور بإذن اللہ تعالی کل کے درس میں کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. دونوں دن کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے احکام بیان کیے جائیں گے بإذن اللہ تعالی. آج کے اس درس میں سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی پوائنٹ جو ہے بیان کرنے کا کہ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہم کو مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. قبل اس کے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھائی جائے، مناسب ہوگا کہ زکوٰۃ کا معنی بیان کر دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے فوائد یا زکوٰۃ کی بہت بڑی حکمت زکوٰۃ کے معنی کے اندر خود پوشیدہ ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے، دو معنی اس کا بڑا مشہور ہے، اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن کم از کم اس کا دو معنی بہت مشہور ہے. ایک ہے تطہیر اور دوسرا ہے انما، زیادتی اور بڑھوتری، یعنی کہ پاک کرنا اور بڑھوتری کرنا، زیادتی کرنا، اضافہ کرنا. اور یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے فلسفے میں اور اس کی حکمتوں میں بہت اہم چیزیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی پاکی ہوتی ہے، اور خود اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بندے کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس مال کے اندر بڑی برکتیں اتار دیتا ہے جس مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے. تو اس لیے دونوں معنی بڑے اہم ہیں.
رہی بات اس کے حکم کی کہ شرعی حیثیت کیا ہے زکوٰۃ کی اور اس کی دلیلیں کیا ہیں، تو یہ چیز معلوم من الدین بالضرورہ ہے، دین کے ضروری معلومات میں سے یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، بلکہ فریضہ ہی نہیں، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اسلام کا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اور دوسرا رکن اقامت الصلاۃ، اور تیسرا رکن یہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، ایتاء الزکوٰۃ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جس حدیث کے اندر بیان فرمائی، اس حدیث کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کے اندر فرض ہے، اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اب زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ ہر اس مسلمان بندے پر فرض ہوتا ہے جو بندہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو، اور پھر انہی شروط کے ساتھ، جن شروط کے ساتھ زکوٰۃ اسلام نے فرض کیا ہے، اس کے اوپر ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کی زکوٰۃ فوری ہے ان کو فوراً ادا کرنا، اور جن چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ دلیلیں اس کی قرآن سنت کے اندر میرے بھائی اور دوستوں بے شمار دلیلیں ہیں۔ آپ سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں، آپ کو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جیسی آیتیں جگہ بے جگہ نظر آئیں گی۔ ہر چند اوراق پلٹنے کے بعد آپ کو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ملے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے زکوٰۃ کو قرین صلاح کہا گیا ہے، یعنی نماز کا ساتھی کہا گیا ہے۔ جس طرح نماز اس اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ تو اس کو زکوٰۃ کو کیا کہا گیا؟ نماز کا ساتھی۔ تو جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے تقریباً وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر۔ انہی میں سے چند آیتیں، اور ایک وہ آیت بڑی اہم آیت ہے جس کے اندر اس زکوٰۃ کے ادائیگی کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے ہمارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے، زکوٰۃ حاصل کیجئے، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کی پاکی کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے مالوں کو بھی پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہت بڑا مقصد تطہیر مال اور تطہیر مزکی اور تزکیہ مزکی، زکوٰۃ دینے والے کا تزکیہ، اس کی تطہیر، اس کے مال کی تطہیر، اور اس کے مال کے اندر برکت اور بڑھوتری۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو چیزیں ہم نے زمین سے نکالی ہیں، یعنی جو روزی ہم کماتے ہیں، چاہے نوکری کی شکل میں، کمپنی بنانے کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ارننگ جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ، اور اسی طرح سے جو ہم کھیتی کرتے ہیں تو کھیتیوں میں سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہو گئیں کہ ہمیں ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جہاں تک سنت کا معاملہ دیکھیں دلیلوں کے سلسلے میں، تو سب سے بڑی، سب سے عظیم حدیث بنی الاسلام علی خمس، اس کے بارے میں نے ابھی گفتگو کی، اور اسی طرح سے حدیث جبریل اس کے سلسلے میں بہت مشہور دلیل ہے، جس کے اندر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام ہے ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرو. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے اور بڑا مشہور اور معروف فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے. اس کے فوائد کی اگر بات کی جائے میرے بھائی اور دوستو تو اصل بات اس کے فوائد پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا بے شمار فائدہ مرتب ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنل زندگی پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر اور اس کے اپنی فیملی اور خاندان پر اور اس کے معاشرے پر، اور پوری اگر اسلامی مملکت ہے تو پوری اسلامی مملکت پر، اور اگر یہ اسلامی مملکت پوری دنیا پوری کرۂ ارضی کو محیط ہو جائے تو پوری کرۂ ارضی اس سعادت کے سمندر میں ڈوب جائے گی. جو سعادت اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی تقسیم اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فوائد ہیں ان سے فائدہ پہنچا کر اور اٹھا کر. تو میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلی بات جو ہم اگر فائدے کی بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے ایک بندے مومن کو، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ بندے مومن زکوٰۃ ادا کرے. ابھی آیت گزری یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. خطاب کس کو ہے؟ اپنے مومن بندے کو ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بندے کو ہے. کیا کہ جو تم کماتے ہو اس میں سے پاک چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرو. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ حکم، اور اس حکم پر ہمارا رد عمل کیا ہے کہ ہم نے اس حکم کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا. اس پر آمنا کہا، صدقنا کہا اور اس پر عمل کیا. تو اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا جو فائدہ ایک بندے مومن کو ملتا ہے، اس زکوٰۃ ادا کرنے والے بندے کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا. چونکہ ایک بندے مومن کو کسی طرح کا چوں چرا کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیزیں، جو بھی حکم اس اسلام کے اندر نازل فرمایا ہے، ایک مومن بندے کو اسے تسلیم کرنا ہے اور تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی اسلام کا معنی ہے اور یہی ایمان کا معنی ہے. تو جس بندے نے بھی دائرہ اسلام کے اندر قدم رکھ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر اس کو چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا کیوں، ویسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اور ان بندوں کو وہ ایسا کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا جس میں بندوں کا خسارہ ہو، بندوں کا نقصان ہو. اس میں بندوں کی خیر ہی ہوتی ہے، بندوں کے لیے بھلائی ہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے. کچھ بندے اس کو سمجھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو نہیں سمجھ سکتے ہیں ان کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس حکم کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو اجر و ثواب رکھا ہے، جو بھلائی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، میرے بھائی اور دوستو صرف ایک آیت کریمہ کے ذریعے میں اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر 261 نمبر کی آیت ہے، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے، بیج کی طرح ہے، جس کو کسان زمین کے اندر جب بو دیتا ہے، کمثل حبۃ، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں.
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے پڑتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یعنی جس بندے نے اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کیا، 1 ریال خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، تو وہ اللہ کے یہاں 700 ریال 700 روپے کے برابر، یعنی 700 گنا اس کا اجر بڑھا دیا گیا، اس کو اس کا 700 گنا زیادہ اجر ملا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم کو کیا ملے گا، تو میرے بھائی اور دوستو شاید اس کے ایمان کے سلسلے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے علاوہ اس کے نام کے اندر جو چیز میں نے آپ کو بتائی، پھر اس پر ایک بار تاکید کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے نام کے اندر ہی اس کا سب سے بڑا فائدہ موجود ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے ہمارے رسول آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس صدقے کے ذریعے ان کی پاکی کیجئے، تطہرہم زکوٰۃ دینے والے کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا اور اس صدقے کے ذریعے ان کا تزکیہ کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ مال بھی پاک، مال والا بھی پاک، اور مال کے اندر برکت، اور مال والے کے اندر برکت، اس کی آل و اولاد کے اندر برکت، اس کے عمل کے اندر برکت، اس کے اجر و ثواب کے اندر برکت، برکت ہی برکت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدوں کے لیے، جہاں پر آل رسول کے لیے زکوٰۃ کو حرام قرار دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، وہاں پر فرمایا کہ ہم آل رسول زکوٰۃ نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ یہ صدقہ یہ اوساخ الناس ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کی گندگی ہے، یہ جو نکل جاتی ہے تو ان کا مال پاک ہو جاتا اور وہ مال والے بھی پاک ہو جاتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمیں زکوٰۃ کا یہ فلسفہ سمجھنا چاہیے۔ اب انسان کس طرح سے پاک ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو غلط اخلاق پیدا ہو جاتے، جو اخلاق شریعت کو نہیں چاہیے، شریعت کو بخل نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، دعا مانگی ہے بزدلی سے اور بخالت سے، اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے شح، جو بخیلی سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے، لالچ کہ دوسروں کا مال یا زیادہ سے زیادہ مال آئے، صرف جمع ہو، صرف آئے، خرچ نہ ہو، تو یہ انسان کے اندر یہ ایک اس کے نفس کی ایک یعنی گندگی ہے، اس کے اندر یہ غلط اخلاق پیدا ہو جائے۔ جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، حکم کا امتثال کرتے ہوئے بندہ اپنے مال سے یہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی حکمت سے، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت سے اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ گندگیاں نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ بخالت کا جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس کے علاوہ اگر اس کے فائدوں میں اور دیکھا جائے تو اس سے کیا ہے، غریبوں اور فقیروں کے ساتھ مواسات اور ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، فقیروں کی مدد کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کے اس محتاجگی کے پوزیشن میں، اس حالت میں جب ایک مالدار ہاتھ بڑھاتا ہے مدد کی اور اس کو کھانا ملتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے تن ڈھکے جاتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو جو دعا اس غریب اور فقیر کے دل سے نکلتی ہے، اس دعا کے اثر کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ مالدار کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی سے ایک چیز ملتی جلتی اور میں بتا دوں کہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر
عدل و انصاف کا رواج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بڑھتی ہے۔ غریب آدمی مالدار آدمی سے محبت کرتا ہے اور مالدار آدمی اپنے غریب بھائی سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت پروان چڑھتی ہے، اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ، یہ اس کو ترقی ملتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر محبت کو، بھائی چارے کو، ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کو، ایک دوسرے کی ہمدردی اور مواسات کرنے کو فروغ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو بہت سارے جو مصلحت عامہ کی چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ کے یہاں اسلامی حکومت ہے اور آپ اسلامی حکومت کو زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہیں، تو پھر اس زکوٰۃ کے مال سے اس حکومت کو تقویت ملتی ہے، اور حکومت پھر مصلحت عامہ اپنی رعایا کے لیے ان کے جو فائدے کی چیزیں ہیں، فائدے کے کام ہیں، وہ سارے کام اس مال سے انجام دیے جاتے ہیں، جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے زکوٰۃ کا مال بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف بڑا اہم مصرف ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال۔ اب دین جتنا ہی اس کا رقبہ بڑھتا جاتا ہے، جتنے ہی لوگ اس کے سائے میں آتے ہیں، دنیا کے اندر امن و آشتی، دنیا کے اندر سعادت، دنیا کے اندر امن و امان اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے، اور سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس کی چھاؤں میں آتے ہیں اور اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کی جو رحمت ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اور کہ سرمایہ کاری کے خلاف یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سرمایہ کاری بہت سارے لوگ انتظام کرتے، سرمایہ کاری نہیں ہو، یعنی جو مالدار بندے ہیں وہ مالدار ہی ہوتے جاتے ہیں، جو غریب بندے ہیں وہ غریب ہوتے جاتے ہیں۔ کتنا بھی دنیاوی نظام بنایا جاتا ہے لیکن کوئی نظام کارگر نہیں ہوا ابھی تک۔ کیپٹلزم کے خلاف ابھی تک کوئی بھی قانون، کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہوا۔ جو مالدار ہے، جو سرمایہ کار ہے، چونکہ غلط طریقے سے، سود کے ذریعے سے، بیاج کے ذریعے سے، اور دوسروں کا مال ناجائز ہڑپنے کے ذریعے سے مال والے کے پاس مال پہنچتا جاتا ہے، اور جو بندہ غریب ہے وہ غریب، اس کی غریبی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اسلام ہی ایک عادلانہ نظام ہے، جس نظام پر اگر سارے لوگ کما حقہ عمل کر لیں تو اس معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر عدل بھی قائم ہوگا، مساوات بھی پیدا ہوگا، اور سارے لوگ کچھ نہ کچھ، ابھی کسی کے پاس کتنا بھی مال ہے لیکن یہ 2.5% ہی اگر کہا جائے تو کتنے غریبوں کی غریبی دور ہو جائے گی اس نظام کے ذریعے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اس 1 کروڑ مال میں سے 2.5 لاکھ روپیہ نکلے گا، اور 2.5 لاکھ روپیہ اگر آپ اس کو کم از کم 5 فیملیوں کے اندر تقسیم کر دیں تو وہ 5 فیملیاں اپنی 1 سال بھر کی مختصر ہی صحیح لیکن جو اہم جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے پوری ہو سکتی ہے۔ ایک مثال میں نے دی، اور کتنے کروڑ پتی ہیں، کتنے ارب پتی ہیں، اور کتنے کھرب پتی ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ عدل و مساوات معاشرے کے اندر قائم ہوتا ہے، اور جس کو تضخم کہتے ہیں کہ ایک ہی بندے کے پاس مال اکٹھا ہوتا جائے، وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے، کسی حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات میں کہہ کے یہ فائدے کا چیپٹر ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے، اب جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی جو سزا بیان کی گئی ہے، جو وعید آئی ہے، اس وعید سے بچ جاتا ہے، اس وعید سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وعید کیا ہے؟ صرف ایک آیت اور اس کی تفسیر کے اندر جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یہاں بشارت دیکھیے، بشارت کا معنی ہم سب سمجھتے ہیں کہ خوشی کی خبر کو بشارت کہا جاتا ہے، خوشخبری ہم اردو میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، خوشخبری، اچھی خبر. یہاں اللہ رب العالمین نے ان کو کہا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتا ہے دنیا میں، تو اس اعتقاد کے تحت اپنے دل میں کیا ہے، اس کا ارادہ کیا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کرنا ہو. دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا بیلنس ہو گیا، اتنا کیپٹل ہو گیا، اتنا مال ہو گیا میرے پاس، اتنا سب کچھ، یعنی وہ اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے بطور طنز اس کو کہا گیا کہ اس کے اچھے کام کے یعنی انجام تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق اس کا اچھا کام، تو اس کے اچھے کام کے بدلے میں اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. یہ اچھی خبر ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کے مطابق، اس کے کام کے مطابق، یہ اچھا سمجھ کر کرتا تھا تو ٹھیک ہے، اس کے اچھے سمجھے ہوئے کام کا انجام ذرا بتا دو ان کو. فبشرہم بعذاب علیم، کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کی اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم، ان کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے بغل کو داغا جائے گا. وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو تم نے اکٹھا کر کے اپنے نفسوں کے لیے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس کا مزہ جس کو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا. حدیث میں میرے بھائی اور دوستو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو بندہ جس کسی مال کا بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو اگر وہ سونے ہیں، چاندی ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کی تختیاں بنا لی جائیں گی، بورڈ بنا لیا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جب وہ تپ جائے گا خوب، تو پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیشانی کو، اس کے بغل کی جگہوں کو، اس کی پیٹھ کو، یعنی اس کے بدن میں سب سے نرم نازک جگہوں کو ان چیزوں سے داغا جائے گا تاکہ اس کو اس چیز کی سزا دی جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے مال سانپ بن جائیں گے، اقرا، سینگ والے سانپ، اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا وہ سانپ، اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں. ڈسے گا اور یہ کہے گا، یعنی یہ ان کو طنز کرے گا اور ڈسے گا بھی، ڈسنے کی سزا بھی، اور اس کے بعد معنوی سزا بھی، تاکہ بندے کو مزید تکلیف ہو کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا. اسی طرح سے جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جو جس بندے کے پاس جانور ہیں اور اس کی زکوٰۃ کو نہیں دیتا ہے نصاب تک پہنچنے کے بعد مال، تو اس کے ان جانوروں کو قیامت کے دن جتنے موٹے وہ دنیا میں تھے اس سے بھی اور موٹا کر دیا جائے گا، یا جتنے موٹے دنیا میں تھے سب سے زیادہ موٹے جب وہ رہے ہوں گے اس کیفیت میں لایا جائے گا. اور پھر یہ جانور اس اپنے مالک کو، جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کو ماریں گے، اپنے سینگ سے ماریں گے، اپنے پیر سے کچلیں گے، ان کو رون دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ساری سزائیں ہیں، زکوٰۃ دینے والا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، اور مزید ان سزاؤں سے بھی محفوظ ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا اہم فریضہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک چیز، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یا زکوٰۃ منع کرنے والے کا حکم؟ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی دو کیفیت ہوتی ہے. ایک تو زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی انکار کر دیتا ہے،
اور دوسرا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن اپنی بخالت کے اندر اپنی کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مال سے محبت زیادہ کرتا ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر مانا جائے گا، یہ کافر مانا جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، اس سے جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا، اس کو پکڑ کر اس سے توبہ کروایا جائے گا۔ نہیں تو اگر یہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو حکمراں اس کے خلاف شرعی ایکشن لے گا، اور اگر وہ صرف بخیلی میں پڑھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر یعنی وہ گنہگار مانا جائے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب مانا جائے گا، گنہگار ہوگا اور ایک فریضے پر عمل نہ کرنے والا بندہ مانا جائے گا، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین اگر اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے تو اللہ کا یہ حق محفوظ رہے گا اس سلسلے میں۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے کہ کن کن چیزوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ان چیزوں کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں میں 4 چیزیں ہیں جن کے اندر شریعت کی مختلف دلیلوں کی روشنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر زمین سے پیدا ہونے والے غلے یا پھل، ان کی زکوٰۃ، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر چوپائے، جو بندے جانور، حلال جانور جو پالتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، یہ چیزیں، اور تیسرے نمبر پر نقدی کیش، اور چوتھے نمبر پر مال زکوٰۃ، مال تجارت۔ اب زمین سے پیدا ہونے والے غلوں کے سلسلے میں یاد رہے اس کی شرط کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے۔ اس کا نصاب ہے 300 صاع، 300 صاع جو ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں نا، وہی پیمانہ یہاں پر صاع ہے، جو کہ تقریباً علماء نے اس کو 2.5 کلو سے لے کے 2.25 کلو تک بیان کیا ہے، اختلاف ہے ان کے درمیان، لیکن ہم جہاں پر زکوٰۃ الفطر کی بات کرتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں احتیاطاً اپنے دین کے لیے ہم اس کو بڑھا کر دیں گے، 3.25 کلو ہوتا ہے 3 کلو مان کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ہم اس کو کم والی مقدار لیتے ہیں کہ یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نصاب کم، تو اگر 2.5 کلو مانتے ہیں تو 300 صاع کا 7.5 کنٹل بنتا ہے۔ اب گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، کوئی بھی ایسی چیز، مکہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم کھاتے ہیں اور جس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، جس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، وہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، سبزی کی طرح نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلہ، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے ان کے اوپر؟ نصاب آپ کو معلوم ہو گیا، 7.5 کنٹل، 7.5 کنٹل یہ احتیاطی وزن لیا گیا ہے، 7.5 کنٹل یہ نصاب ہے۔ زکوٰۃ ادا کتنا کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ جس دن آپ ان کو زمین سے کاٹ کر، فصل کاٹ کر گھر پہ یا اپنے کھلیان کے اندر لا کر رکھ لیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا زکوٰۃ دینا ہے؟ اس کے دو، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کھیتیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو قدرتی پانی سے یا قدرتی سیرابی سے پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرے خود سینچائی کرنا پڑتا ہے پیسہ خرچ کر کے، محنت کر کے۔ تو جو فصل قدرتی وسائل سے سینچا جائے، سیراب کیا جائے، کوئی بھی ذریعہ ہو، نہر ہو، پانی ہو، بارش ہو، کچھ کسی بھی ذریعے سے، ان کے اندر عشر ہے، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، 100 کلو میں 1 کلو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 کنٹل غلہ پیدا ہوا، 800 کلو غلہ پیدا ہوا، اس میں سے 80 کلو اللہ کی راہ میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم جو بندہ خود محنت کر کے، مشقت کر کے یا پیسہ خرچ کر کے، سینچائی کر کے غلہ پیدا کرتا ہے، مثال کے طور پر گیہوں ہے، تو اس میں نصف العشر ہے، اس کا آدھا نصاب اس کا بھی وہی ہے 7.5 کنٹل، لیکن زکوٰۃ ادا کتنا کرنا ہے؟ اس کا آدھا ادا کرنا ہے، 20 کلو میں 1 کلو، 100 کلو میں 5 کلو، 100 کلو میں 5 کلو۔ تو اگر وہی مثال لیتے ہیں، کسی کے پاس 8 کنٹل غلہ پیدا ہوا تو اس میں سے 40 کلو اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو یہ غلے کی بات ہو گئی۔ پھل میں لینا ہے، مثال کے طور پر کھجور ہے،
اسی طرح سے زیتون کی بات آتی ہے تو یہ پھل ایسے ہیں، یا اسی طرح سے کشمش بنتا ہے، یہ بھی سوکھی چیز ہے، یہ بھی اسٹور کیا جاتا ہے، رکھتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اسی نصاب کے ساتھ اسی پیمانے میں۔ یاد رہے کھیتی کے سلسلے میں 1 سال انتظار نہیں کرنا ہے، جب بھی فصل کٹے گی جب بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اسی حساب سے، اسی نصاب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں سال گزرنا ضروری ہے، جانوروں میں بھی، چوپایوں میں بھی سال گزرنا ضروری ہے نصاب ہونے کے بعد، اور نقدی میں بھی اور سامانی تجارت میں بھی۔ صرف کھیتی کا معاملہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ اس کے اندر سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ابھی ہم چوپایوں کا معاملہ لیتے ہیں۔ چوپائے کتنے طرح کے چوپائے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے، اور بھینس کو بھی زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں گائے پر قیاس کیا جاتا ہے کہ اپنے دین کے لیے یہی احتیاط ہے۔ تو جس کے پاس گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اونٹ کی ساری نسلیں، بھینس کی ساری قسمیں، گائے کی ساری نسلیں، بکری کی ساری، میڈے، بکری، بھیڑ جتنے بھی ہیں سب بکری کے اس میں شامل ہیں۔ ان کا نصاب کیا ہے؟ اونٹ کا کم سے کم نصاب 5 ہے، 4 اونٹ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ ہونا ضروری ہے۔ گائے ہے 30 گائے ہے، 29 گائے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکری ہے تو 40 ہے، اگر 39 بکری ہے کسی کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ 5 اونٹ پورا ہو گیا تو 1 بکری زکوٰۃ دینا ہے۔ 5 اونٹ کسی کے پاس پورا ہو گیا اور پورا 1 سال کسی شخص کے پاس وہ 5 اونٹ رہ گئے اسی طرح سے، تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد 1 بکری اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طرح 30 گائے کسی کے پاس ہیں اور وہ پورے کے پورے 30 گائے یا اس سے زیادہ اس کے پاس رہ گئے تو 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال کا گائے کا بچڑا زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور پورے 1 سال 40 بکریوں سے لے کر 120 بکری تک پورے 1 سال تک اگر اس کے پاس باقی رہ جاتے ہیں تو اس کو 1 بکری زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ ان جانوروں کے لیے بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ سائمہ ہونا چاہیے۔ اس کی شرط یہ ہے یعنی کہ یہ عام چراگاہ میں چرنے والے ہوں، بندہ ان کو اپنے پیسے سے خرید کر چارہ نہ کھلاتا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی زمین میں چر کر پلتے ہوں، ان کے اوپر یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا نصاب میں نے بتایا، اونٹ کا 5، گائے کا 30 اور بکری کا 40، اور ان کے اندر جو نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے جو ہماری عام ضرورت کی چیز ہے وہ نقدی ہے اور سامان تجارت ہے۔ نقدی ہے اور سامان تجارت۔ نقدی سے مراد سونا، چاندی اور آج کے موجودہ دور میں جتنی کرنسیاں رائج ہیں، ریال ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، ٹکا ہے، پیسہ ہے، جو چیزیں اس دنیا میں ابھی رائج ہیں جس کو ہم سامان خریدنے کے لیے کیش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے میرے بھائی؟ سونے اور چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب 20 دینار، جو کہ موجودہ گرام کے پیمانے میں اگر ہم اس کو بدلتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، تو تھوڑا علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء 85 گرام کہتے ہیں، بعض علماء 85 گرام کہتے ہیں، اور بعض علماء جیسے میں نے ایک کتاب کے اندر شیخ عبداللہ طیار نام کے یہاں کے ایک محترم شیخ ہیں، ان کی تحقیق، انہوں نے جو اس کا پیمانہ ناپنے کا اور کنورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے تحقیق کیا، تو ان کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ 85 گرام کے بجائے 75 گرام اس کا وزن ہونا چاہیے۔ اور چاندی کے سلسلے میں 495 گرام جو علماء نے پہلے سے بیان کر رکھے تھے وہ ہے، اور انہوں نے کچھ کم کر کے تقریباً 450 گرام وہ بیان کیا کہ اس کا یہ نصاب ہوتا ہے۔ تو اب یہ نصاب سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ہر آدمی کی اپنی زندگی کے اندر وہ دیکھے کہ اس کے پاس اتنا سونا کب آیا، اس کی زندگی کے کس مرحلے میں، کس تاریخ میں، کس سن میں اتنا سونا یا اتنا چاندی اس کے پاس ہوا، وہ تاریخ اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ
اس نقدی کے لیے اور اسی طرح سے سامان تجارت کے لیے بھی ضروری ہے کہ پورا 1 سال اس کے مال پر گزرے اس کے پاس، یعنی یہ پورا نصاب تک پہنچا ہوا مال اس کے پاس پورا 1 سال رہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال آیا، اتنا سونا آیا، اتنی چاندی آئی، لیکن 6 مہینے کے بعد خرچ ہو گیا یا کیسے بھی آپ کے پاس نہیں رہ گیا، آپ کی ملکیت سے باہر چلا گیا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر دوبارہ جب آپ کی زندگی میں اتنا نصاب بھر مال آئے گا اور پورا 1 سال آپ کے پاس بچا رہے گا، پھر جا کر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ چیز اسی طرح سمجھ لیں کہ نصاب یہ ہے، سونے کا نصاب 75 گرام سونا، چاندی کا نصاب تقریباً 450 گرام سونا، اور اب روپے پیسے کی جہاں تک بات ہے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو سونے کے ساتھ ملایا جائے، یعنی کہ جس کے پاس روپیہ یا ریال یا ڈالر یا ٹکا کچھ بھی 75 گرام سونے کا جو اوریجنل ریٹ مارکیٹ میں ہے اتنا پیسہ جب اس کے پاس آ جائے تو وہ پھر اپنی ڈائری پہ لکھے کہ ہاں آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنا پیسہ آیا، اتنے پیسے کا میں مالک بن گیا۔ اب پورا 1 سال تک وہ دیکھے، 1 سال کے بعد جب وہ تاریخ اس کی زندگی میں آئے تو دیکھے کہ ہاں کیا وہ پیسہ جو 1 سال پہلے اس کے پاس تھا 75 گرام سونے کے برابر، وہ ابھی پیسہ بدستور اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سونا، بالکل اسی طرح چاندی، بالکل اسی طرح روپیہ پیسہ، ایک ہی بات۔ اب ایک دوسری بات جو میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دین کے معاملے میں احتیاط اختیار کرنے کے سلسلے میں، آپ کو معلوم ہے کہ 75 گرام سونے کی قیمت اور 450 گرام چاندی کی قیمت، اگر قیمت نکالیں آپ تو موجودہ کرنسی کے حساب سے دونوں میں بڑا فرق رہے گا، سونے کی قیمت زیادہ ہوگی اور چاندی کی قیمت کم ہوگی۔ اب ہمیں اپنے روپے پیسے کو کس کے ساتھ ملانا چاہیے؟ سونے کی قیمت کے ساتھ ملانا چاہیے یا چاندی کی قیمت کے ساتھ ملانا چاہیے؟ دراصل میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس کو سونے کے ساتھ ملایا جائے، اس لیے کہ یہ کرنسی جو ہر ملک کے لوگ چھاپتے ہیں، ہر ملک کی حکومت جو کرنسی چھاپتی ہے، میرے علم کی حد تک جو دھروہر جو امانت رکھا جاتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے ورلڈ بینک میں، جس کے بدلے میں ان کو یہ نوٹ چھاپنے کی اجازت ملتی ہے اتنی مقدار میں، میرے علم کے حد تک وہ سونا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے چاندی بھی رہتا ہو، اللہ عالم، مجھے معلوم نہیں، اگر کسی بھائی کو معلوم ہو تو مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں قیمت میں فرق ہو گیا، تو انصاف کی بات تو یہی کہ اگر سونے کے بدلے میں یہ روپیہ چھاپا جاتا ہے تو سونے سے ہی ملایا جائے اس کو، لیکن چونکہ ہم اپنے اللہ کے سامنے احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اگر اتنا بھی روپیہ، چونکہ سونا بھی نقدی ہے اور چاندی بھی نقدی ہے، سونے کے ساتھ بھی بحیثیت نقدی ہم سونے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں اور چاندی کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر اپنی زکوٰۃ کے نصاب کو معلوم کرنے کے لیے اگر ہم سونے چاندی کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمارے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے زیادہ احتیاطی پہلو ہم نے اختیار کیا، اس لیے اگر چاندی کے ساتھ ملایا جائے تو اللہ تعالی اعلیٰ اپنے دین کے لیے زیادہ احتیاط ہوگا۔ اب معاملہ پھر وہی ہے، آپ کے پاس اتنا روپیہ ہو گیا، جس کے ساتھ بھی آپ ملائیں، سونے کے ساتھ ملائیں، چاندی کے ساتھ ملائیں، احتیاط کا تقاضا، اگر 450 گرام چاندی کی قیمت کے آپ کے پاس روپے کی شکل میں ہو گئی تو وہ تاریخ، جس تاریخ میں بھی اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوا وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے اپنے پاس، ٹھیک 1 سال کے بعد وہی تاریخ میں نکال کر اپنا آپ بیلنس چیک کیجئے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اگر اتنا پیسہ ہے تو پھر سونے کا بھی یہی حکم ہے، چاندی کا بھی یہی حکم ہے اور روپے پیسے کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم سامان تجارت کی بات لیتے ہیں۔ سامان تجارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر اس چیز کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا جس کو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔
اب مال تجارت ایک عام چیز ہے، جس چیز کی بھی تجارت، زمین کی خرید و فروخت ہے، مکان بنا کر بیچنے کی بات ہے، جو لوگ اس کا بزنس کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کا، یا اسی طرح سے جو بندے کپڑے کا بزنس کرتے، جو غلے کا بزنس کرتے، جو گروسری کا بزنس کرتے، جو مشینری کا بزنس کرتے، جو کمپنی بناتے ہیں، یعنی کنزیومنگ چیزوں کا پروڈکشن ہے ان کا، جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں، چاہے کوئی کھلونا بناتا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، جو بھی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور بندہ اس کی تجارت کرتا ہے، اس کی قیمت دیکھنا ہے، اور اس کی قیمت دیکھ کر اسی طرح سونے اور چاندی کے برابر ملانا ہے اس کو، چاہے چاندی کے ساتھ ملاؤ، جیسے میں نے کہا ہے احتیاط ہے اس کے اندر۔ تو جب آپ کی بزنس کی قیمت چاندی کے 450 گرام چاندی کے برابر ہو گیا تو گویا کہ آپ نصاب کے مالک ہو گئے۔ اب وہ ڈیٹ لکھ کر اپنی ڈائری میں رکھ لیجئے یا اپنے اکاؤنٹ کے کسی جگہ میں آپ سیو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد وہ تاریخ میں دیکھیے آپ کے بزنس کی پوزیشن کیا ہے، اگر وہی پوزیشن ہے یا اس سے ترقی ہوئی ہے، قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ اپنے پورے بزنس کی مالیت نکال کر اس کی 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں، بطور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے زکوٰۃ کے سلسلے میں سمجھنا چاہیے۔ اور اب یہاں پر کچھ باتیں جو بزنس کے تعلق سے ہیں، کیونکہ بزنس میں تھوڑا جھمیلا ہوتا ہے لین دین کا، کیونکہ آپ کے اوپر بھی قرضہ رہتا ہے، آپ کا قرضہ دوسری پارٹیوں پہ رہتا ہے، کچھ کیش بھی ہوتا ہے، کچھ سامان بھی ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو قرضہ آپ کا ایسا قرضہ ہے کہ جو ڈوبنے والا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ دینا ہے، لیکن جو ڈوبنے والا قرضہ ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اس کو آپ اپنی مالیت میں سے مائنس کریں گے، کیونکہ وہ جس کا قرضہ ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اس کے اندر۔ اسی طرح آپ کے اسٹاک میں کچھ رننگ اسٹاک ہوتے ہیں جو آتے ہیں چلتے، کچھ ڈیڈ اسٹاک ہو جاتے ہیں۔ ڈیڈ اسٹاک جب تک وہ بک نہ جائے، بک کر کیش آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے آپ کو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمیں یعنی اپنے اس کیلکولیشن میں، حساب جو زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کیلکولیٹ کریں گے اور حساب بنائیں گے، ان میں توجہ دینے کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے مسائل کو اچھی طرح سے، اچھے ڈھنگ سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں فقہ فی الدین عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔